اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من آن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہما الصدق یہدی الی البر والبر یدعو الی الجنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، برادران ایمانی اور فلائی، ہماری گفتگو موضوع اخلاق کے حوالے سے چل رہی ہے کہ جس کے پہلے جلسے میں اخلاق کے حوالے سے، دوسرے میں غیبت کے حوالے سے، تیسرے میں تقوی کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ آج کے جلسے میں ایک ایسی چیز کہ جسے سچائی کہتے ہیں، کہ جس کے بارے میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سچائی وہ چیز ہے کہ جو نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی وہ چیز ہے کہ جو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آئیے سچائی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جھوٹ کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جھوٹ انسان کیوں بولتا ہے، ان وجوہات کو، اسباب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح جھوٹ سے کیسے بچا جائے ان طریقوں پہ بھی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، سچائی انسان کی شرافت کی علامت ہے، سچائی انسان کی عظمت اور اس کے روب و جلال کی علامت ہے۔ سچے انسان پر کبھی بھی ماحول کا اثر نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی مال و دولت کا اثر نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی منصب عہدے کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ سچے انسان غیبت سے، منافقت سے، لالچ سے، چاپلوسی سے، جھوٹ سے مبرہ ہوتے ہیں۔ یہ اپنی گفتگو صاف صاف بیان کرتے ہیں اپنے مقصد کو، تاکہ انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے یا چاپلوسی کر رہا ہے۔ یہ ان تمام برے اوصاف سے پاک ہوتا ہے، مبرہ ہوتا ہے۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کیوں بولتا ہے۔ دیکھیے، جھوٹ بولنے کی وجوہات تو بہت ساری ہیں، بس اشارہ کرتا چلوں کہ جھوٹ جب انسان بولتا ہے تو کبھی خوف کی بنا پہ بولتا ہے، ڈر کی بنا پہ بولتا ہے، کبھی لالچ کی بنا پہ بولتا ہے، کبھی منصب عہدے کو حاصل کرنے کی بنا پہ بولتا ہے، کبھی اپنے اعتراف میں لوگوں کی قلت کی بنا پہ بولتا ہے۔ تو یہ جھوٹ بولنے کے اسباب ہیں۔ جب یہ اسباب ہم نے جان لیے کہ ان وجوہات سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، تو جھوٹ بچنے کے لیے بھی ہمیں طریقوں کا علم ہونا چاہیے کہ ہم کن طریقوں سے، کن سبب سے، کن وجوہات سے جھوٹ سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ جھوٹ سے بچنا بہت ضروری ہے، اور جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو تمام برائیوں کی چابی ہے، لہذا جھوٹ سے بچنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی نصیحت کر دیجئے، کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے جو آسان ہو اور ہم اس کے ذریعے سے تمام برائیوں سے، تمام گناہوں سے بچ جائے۔ تو نبی نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، پھر تم تمام برائیوں سے بچ جاؤ گے۔ بہرحال اس نے یہ سوچا کہ نبی نے بہت آسان، بہت سہل نسخہ دیا ہے کہ جھوٹ چھوڑ دیا جائے تو تمام برائیوں سے بچ سکتا ہوں۔ اب جب یہ گیا تو اب جب بھی یہ گناہ کرنا چاہ رہا تھا، جب بھی کوئی برائی کرنا چاہ رہا تھا، اسے جھوٹ کا سہارا لینا پڑ رہا تھا۔ اور یہی حقیقت ہے کہ کوئی بھی گناہ آپ کر ہی نہیں سکتے، کوئی بھی آپ برائی کر ہی نہیں سکتے جب تک جھوٹ کا سہارا نہ، چاہے ظلم ہو یا غیبت ہو، چاپلوسی ہو، منافقانہ گفتگو ہو، ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا تمام برائیوں کو انجام دینے کے لیے۔ لہٰذا اس نے جب دیکھا کہ ہم نہ جھوٹ بول پا رہے ہیں، جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے نہ ہم منافقانہ گفتگو کر پا رہے ہیں، نہ چاپلوسی کر پا رہے ہیں، نہ ہی کسی کے ساتھ فریب کر پا رہے ہیں، جب ان تمام چیزوں سے بچ گیا تو نبی کی خدمت میں آیا، یا نبی اللہ، آپ نے ایسا نسخہ بتایا کہ جس کی وجہ سے تمام گناہوں سے بچ گئے۔ تو نبی نے فرمایا، جھوٹ گناہوں کی چابی ہے، لہٰذا انسان کو جھوٹ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سے کیسے بچا جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ انسان جب جھوٹ بولے تو اسے یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو جھوٹ کے ذریعے سے کسی منصب کو، کسی عہدے کو یا کسی مال و دولت کو حاصل کیا ہے، یہ جو فائدہ اسے ہوا ہے وہ وقتی طور پہ ہے، اس کے لیے دوام نہیں ہے، اس کے لیے ہمیشگی نہیں ہے۔ لہٰذا جب یہ سوچے گا کہ اس کے لیے دوام نہیں ہے، اس کے لیے ہمیشگی نہیں ہے، بلکہ اس فائدے کے پیچھے عذاب الہی چھپا ہوا ہے، کیونکہ جھوٹ بول کے حاصل کیا ہے، کیونکہ منافقانہ گفتگو سے حاصل کیا ہے، کیونکہ کسی کو جھوٹ بول کے حاصل کیا ہے، کسی سے فریب دے کے حاصل کیا ہے، تو اس کے پیچھے عذاب الہی تو قطعاً ہوگا۔ جس عذاب کی صفت اور خصوصیت یہ ہے کہ عذاب الہی طول میں، یعنی مدت کے ساتھ ہوتا ہے اور شدید ہوتا ہے۔
جب انسان عذاب الہی سے خوف کرے گا تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ دوسرا جھوٹ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے بعض دفعہ یہ سوچتا ہے کہ جھوٹ بولیں گے ظاہر نہیں ہوگا، فاش نہیں ہوگا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے یہ چیز جھوٹ سے حاصل کی ہے، وہ چیز جھوٹ سے حاصل کی ہے، یہ منصب جھوٹ سے حاصل کیا ہے، وہ منصب جھوٹ سے حاصل کیا ہے۔ تو جب یہ معلوم ہی نہیں ہوگا تو جھوٹ بول دو، تو انسان اس لیے جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک جھوٹ ہے کہ جو جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ ظاہر نہیں ہوگا۔ عالم انسانیت میں تجربہ ہے اور تمام انسانوں کو یہ بات پتہ ہے کہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پہ فاش ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ابھی نہیں ہو رہا ہے لیکن کبھی نہ کبھی یہ جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو پتہ ہو کہ اگر ہمارا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا تو ہم معاشرے میں، مومنین میں، اپنے پریوار میں، اپنے خاندان میں، قبیلے میں تو جو ہے ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ جب یہ تمام چیزیں پتہ ہو جائے تو انسان جھوٹ نہیں بولے گا۔ اسی طرح اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ جن طاقتوں کو، جن منصب کو، مال و دولت کو یا کسی بھی فائدے کو حاصل کیا ہے جھوٹ کے سہارے سے، ہم اسے خدائی طاقت، خدائی قوت کہ جو وجود میں انسان کے اللہ نے رکھی ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی ہم ان منصب کو، ان فائدوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ ہم سچائی کے سہارے سے بھی ہم تمام عہدوں کو، تمام منصب کو، تمام فائدوں کو حاصل کر سکتے ہیں تو انسان جھوٹ نہیں بولے گا۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ ہم کیونکہ سچوں کے ماننے والے ہیں لہٰذا ہمیں بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ہر قول و فعل میں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔